اگر تعلیمی نظام آپ کے ہاتھ میں دیا جائے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن میرا ایک ڈریم کانسیپٹ ہے تعلیمی نظام کو لے کے. اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا تو بے شک چھوٹے لیول پہ صحیح، یہ میرے ویژن میں شامل ہے. تو ایسے سکولز بناؤں گا جس میں ٹیچرز نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے مینٹورز ہوں گے جو بچوں کو صرف پہچانیں گے. سوال ٹیچر نہیں کرے گا، سوال بچے کریں گے، جواب ٹیچر نے دینا ہوگا، اور اس کا صرف ایک ہی کام ہوگا، بچوں کو ان کی نیچرل گروتھ دینا. اور یہ سارے سلیبس میں ختم کر دوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک سرٹن لیول آف پیریڈ تک. میرا جو اسکول ماڈل ہونا کبھی ڈریم ماڈلز ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہو جو صرف بچوں کو پہچانے. یہ میرے سامنے ایم این اے کھیل رہا ہے، یہ جو میرے سامنے ہے یہ پورا ڈاکٹر ہے، یہ جو میرے سامنے یہ انجینئر ہے، یہ میرے سامنے وکیل ہے. اب وہ اچھا جتنے بھی لرننگ کے کوچز کلاسز ہوں وہ ساری ٹیچرز کی، ان کو سکھایا جائے کہ بچوں سے سیکھنا کیسے ہے اور بچوں کو نیچرل گروتھ کیسے دینی ہے اور ان کا انر ٹیلنٹ کیسے سامنے لے کے آنا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کسی بچے کا آپ کو بچپن سے پتا چل جائے کہ یہ لاجیکلی بہت سٹرونگ ہے، یہ لاجیکل مسائل کو بہت اعلیٰ انداز سے دیکھتا ہے، یہ بچہ آنے والے ٹائم میں بہت اچھا ڈیولپر بن سکتا ہے، بہت اچھا وکیل بن سکتا ہے. اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ جب یہ وکیل بنے گا تو نیچرلی اسے اپنی جو ان بورن ٹیلنٹ ہے، جو خداداد صلاحیت ہے، وہی سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ جو وکیل بنے گا نا وہ بہت نیکسٹ لیول وکیل ہوگا جو دنیا میں اپنا نام کمائے گا. اب یہ کمال کس نے کیا؟ کمال اس نے کیا جس نے یہ پہچان لیا. اب ٹیچرز کو ساری یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، والدین کو بھی، اپنے بچوں کو پہچانو کہ خدا نے اسے کیا بنا کے بھیجا ہے. میں ادھر آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا بڑی زبردست قسم کی، میں نے جب کبھی سنی، ویسے ہے تو ایک سٹوری سی، کہ ایک بندہ تھا وہ انٹیک چیزوں کا کام کرتا تھا، سرکس میں اپنی انٹیک چیزیں پیش کرتا تھا، عجیب سے کرتب دکھاتا تھا اور پیسے کماتا تھا. ایک دن اس کے پاس بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یار میرے پاس ایسا کتے کا بچہ ہے، چھوٹا سا کتا ہے میرے پاس جو پیانو بجاتا ہے، بڑی زبردست قسم کی پیانو بجاتا ہے. بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا لے آؤ. کہتا ہے کل لے آؤں گا. وہ جاتا ہے، دوسرے دن ایک چھوٹا سا کتا لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اس کو پیانو دو. وہ بندہ پیانو لا کے دیتا ہے اور وہ کتا بیٹھتا ہے اور کیا دھن بجاتا ہے. سارے حیران ہو جاتے ہیں اور روز دکان کے آگے بھیڑ لگ جاتی ہے، کیا بات ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کیا پیانو بجا رہا ہے. تو تھوڑی دیر بعد ایک بڑا کتا آتا ہے اور وہ اس کو یہاں سے پکڑتا ہے اور لے جاتا ہے. سارے لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ دکان والا پوچھتا ہے بھائی یہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ اصل میں جو بڑا کتا آیا یہ اس کی ماں تھی، کتیا تھی، اور یہ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے. اب کہانی آپ کو سمجھ آئی؟ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ والا کام ہوتا ہے. بچہ خداداد صلاحیتیں کچھ اور لے کے آتا ہے اور والدین اور اسکول اور ٹیچرز کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، بچہ پریکٹیکل لائف میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر غیر ضروری سلیبس پڑھایا جاتا ہے، غیر ضروری، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو بندہ اس میں پروفیشنل ہونا چاہتا ہے اس فیلڈ میں، اس کے لیے شاید وہ سلیبس بہت ضروری ہے. آج ہمارے بچوں کا آپ سلیبس اٹھا کے دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں ایک دفعہ ملا ایک بندہ جس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان میں میتھ کی سب سے بڑی ڈگری کہلاتی ہے اکاؤنٹس کی. میں نے اسے کہا کون سی میتھ یوز کرتے ہو؟ کبھی انٹیگریشن یوز کی، کبھی الجبرا یوز کیا؟ مجھے کہنے لگا کم آن، ضرب تقسیم جمع منفی، بس یہی ہے، ملٹیپلیکیشن ڈویژن، بھائی اتنا ہی. میں نے کہا یہ تو 5 سال کا بچے کو کہتا ہے بس وہ ہماری بھی 5 سال والی میتھ ہے، وہی یوز ہوتی ہے اور کوئی یوز نہیں ہوتا.
آپ اندازہ کرو ہم کیا کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کاس تھیٹا، سائن تھیٹا، فلانا تھیٹا، ڈھینگنا تھیٹا. ٹھیک ہے، ایک سرٹن لائف ایک پیٹرن ہے، ایک اس کی بھی بڑی، یہ جن لوگوں نے کھوج کی ہے وہ بڑے ادبھت لوگ تھے، میں ان سے وہ نہیں ہے، لیکن کیا سب کو ایک لاٹھی سے ہانکو گے؟ جس بندے نے وکیل بننا ہے اس کو کیا لگے آپ کے کاس تھیٹا سائن تھیٹا سے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے کیا لگے کاس تھیٹا سائن تھیٹا سے. لیکن چونکہ جب سے تعلیمی نظام بزنس بنا، تب کیا ہوا، غیر ضروری چیزیں اس لیے شامل کی گئیں کہ لمبے ٹائم تک یہ بزنس چلایا جا سکے. آج ایک بچہ، اچھا یہ میری اپنی رائے ہے، بہت سارے ایجوکیشن سسٹم والے شاید میرے وہ اگینسٹ کہیں گے یار ہمارے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے. نو، ایسا نہیں ہے. ایک بچہ جو اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے نا، یہ انڈسٹری اگلے 16 سال تک اس کا جیب نہ چھوڑتی ہے. 16 سال بعد اتنا کانفیڈنس نہیں دے پاتی کہ یہ باہر نکل کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال. 16 سال میں ماسٹر ہو جاتا ہے، 16 سال کی ایجوکیشن سے ماسٹر ہو جاتا ہے. اور کتنے ہمارے ماسٹر بے روزگار گھوم رہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا یہ میں کوئی پہلا بندہ نہیں ہوں جو یہ بات کر رہا ہوں، یوٹیوب، گوگل اور ارد گرد معاشرے میں ہر پڑھا لکھا بندہ یہ بات کر رہا ہے، ڈگریوں کو کوئی فائدہ نہیں. میں کیا کہتا ہوں، اس ڈگری کو اپنی طاقت بناؤ. اگر حاصل کر ہی لی ہے نا تو آپ زیادہ تیزی سے یہ سیکھ سکتے ہو کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے وہ کمرشلائز کیسے ہو سکتا ہے، وہ پروڈکٹیو کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگوں اس کو آپ کام میں لا کے پیسے بھی کما سکتے ہو، عزت بھی کما سکتے ہو، شہرت بھی کما سکتے ہو. یہ پڑھا لکھا بندہ جلدی کر سکتا ہے. لیکن پڑھا لکھا بندہ 16 سال پڑھتا ہی اس وجہ سے ہے کہ مجھے کوئی جاب مل جائے، کام مل جائے. ٹھیک ہے، یہ کوئی خواہش، غلط خواہش نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں زیادہ اچھے سے اور تیزی سے حاصل ہوتی ہیں اگر آپ اندر کے ٹیلنٹ سے ریزمبل ہو جائیں. تو میں جو نظام چلانا چاہتا ہوں، ایک نوجوان جب یونیورسٹی پڑھ کے ڈپریشن اور کنفیوژن کی ایک دنیا کی جنگ لڑ کے جب وہ اپنا ٹیلنٹ پاتا ہے، تب تک وہ 30-40 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. تو بہتر نہیں ہے ایسا سکول ہو، ایسا کالج ہو جو بچے کے یہ مسائل پہلے ہی 5-6 سال میں حل کر دے، پہلے 5 سال میں بتا دے پتر تو اندر سے یہ ہے. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. والدین بھی بعض اوقات تھوڑا سا بچوں کو دیکھیں، ہم کر لیتے ہیں. آج کل تو خیر سائنٹیفک میتھڈ آ گئے ہیں، ڈی ایم آئی ٹی آ گیا ہے، ایم بی ٹی آئی آ گیا ہے، ہائی فائیو آ گیا ہے، بگ فائیو آ گیا ہے، سوٹ انالیسس آ گئے ہیں، اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں پرسنالٹیز کے.